ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہماری گواہی، دوسروں کو کلام سنانا، دوسروں کو کنونس کرنا ہم نہیں کر سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ ہم دوسروں کو قائل نہیں کر سکتے ہیں جب تک خدا کا پاک روح جو ہے وہ اس شخص کو قائل نہ کرے. پریز گاڈ. خداوند نے چاہا تو اگلے ہفتہ میں ہم اس ٹاپک کو کنٹینیوز رکھیں گے. خدا کے پاک روح کو ہم اور زیادہ جگہ دیں گے اپنی زندگیوں میں اور سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم پاک روح کی رہنمائی میں جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. پریز گاڈ. اور اگلے ہفتہ میں ہم سیکھیں گے کہ غیر زبانیں کیا ہیں اور کس طرح سے پاک روح کی نعمتیں جو ہیں وہ کلیسیا میں آپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. کس طرح سے ہمیں دعوت دینی چاہیے کہ ہماری کلیسیا کے اندر جو ہے وہ پاک روح کی نعمتیں کام کرنا شروع کریں. کیونکہ جب پاک روح کی نعمتیں کام کریں گی تو پھر لوگ جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ برکت پاتے ہیں. پریز گاڈ. خدا ہم آپ کو برکت بخشے. اور ہم نے پچھلی دفعہ خداوند کے کلام میں سے ہم نے خدا کے پاک روح کے بارے میں ہم نے سیکھنا شروع کیا تھا اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ خدا کا پاک روح کیا ہے. یہ تثلیث کا تیسرا ممبر ہے. یہ خدا خود ہے اور اس کی عزت اور تعظیم کرنا جو ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا کہ ہم خدا کی اور اس کے بیٹے یسوع کی ہم عزت احترام کرتے ہیں یا جس طرح سے ان کو سمجھتے ہیں اسی طرح سے ہم کو پاک روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا کا پاک روح جو ہے، یاد رکھیں میں نے آپ کو پچھلے بتایا تھا کہ یہ کوئی ہوا نہیں ہے، کوئی فورس نہیں ہے، بلکہ یہ خدا خود ہے اور یہ ایک حقیقت ہے، ایک شخصیت ہے. پاک روح جو ہے یہ ایک شخصیت ہے. اور جب ہم خدا کے پاک روح کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے ہیں تو ہم خدا کو جگہ نہیں دیتے ہیں. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کے تینوں جو تثلیث کے ممبر ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر علیحدہ علیحدہ کام کرتے ہیں اور ان کے علیحدہ علیحدہ فنکشن ہے. خدا ایک ہے لیکن اس کے تین ممبر جو ہیں اس کے تثلیث کے وہ علیحدہ علیحدہ کام کرتے ہیں. اور پاک روح کا ایک اپنا کام ہے جو کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ہم خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے. خدا یسوع مسیح کا کام تھا کہ وہ ہم کو نجات دے، ہمارے گناہوں سے خلاصی بخشے، ہمیں اپنے خون سے دھو کر پاک اور صاف کرے، ہمارے گناہوں سے ہم کو ہمیشہ کے لیے چھڑا دے. اور اس کے بعد جو ہمارا زندگی کا جو ٹائم ہے وہ پاک روح کے حوالے ہے اور پاک روح کے وسیلہ سے ہم زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ پاک روح جو ہے وہ خدا خود ہے. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں خدا کے کلام میں سے اعمال کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت پڑھیں گے. اور انہوں نے ان کو پکڑ کر دوسرے دن تک حوالات میں رکھا. ساری میرے خیال میں 5ویں باب کی. مگر پطرس نے کہا، اے حنانیہ، ہاں جی، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے؟ تو روح القدس سے جھوٹ بولے. آگے. اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے. کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا. ہاں جی، تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا ہے. پاک روح جو ہے وہ خدا ہے. اس نے پاک روح سے یہ جھوٹ بولا اس نے کہ ہم نے زمین کو ہم نے اتنے کم داموں میں ہم نے بیچا ہے. پریز گاڈ. اب ہم پچھلے دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ بپتسمہ جو ہے پاک روح کا بپتسمہ جو یہ وہ کیا ہے. تو پانی کا بپتسمہ تو ہے. پانی کے بپتسمے کا مطلب ہم نے دیکھا ہمیشہ کہ بپتسمہ کا لفظی مطلب ہے کسی چیز کو ڈبو دینا یا اس کو ڈھک دینا یا کسی چیز کے اندر ڈبکی دے دینا. تو اب پاک روح کے اندر کیسے ڈبکی لگے گی؟ کیا ہم پانی کے اندر جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ اور پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا تھا کہ 2 طریقے ہیں کسی شخص کو یا کسی چیز کو پورے کا پورا کسی چیز میں ڈبونے کے لیے یا اس کو کور کرنے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو اس کے پانی کے اندر اس کو ہم ڈال دیں یا کوئی بھی لیکوڈ اس کے اندر ڈال دیں. یا پھر اگر جیسے پانی کی فال جو ہوتی ہے کیا اسے کہتے ہیں؟ آبشار. یا تو کوئی شخص آبشار کے اگر نیچے کھڑا ہو اور اوپر سے پانی جو ہے وہ گر رہا ہو تو اس کا ہر حصہ جو ہے اس کے جسم کا وہ پورا پانی کے اندر ہوتا ہے. اب ہمیشہ پاک روح کو یہ جاننا چاہیے کہ پاک روح جو ہے وہ ہمیشہ اوپر سے آتا ہے. بائبل کے اندر ہمیں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ پاک روح کا ذکر ہمیشہ اوپر سے جو ہے وہ کیا گیا ہے، آسمان سے، اور اس کو بھیجنے والا جو ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے.
یاد رکھیں کہ اگر ہم پاک روح کو پانے کے لیے، پاک روح کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے ہم اپنی زندگی کو پاک اور صاف نہیں کریں گے، اپنی زندگی کو اس لیول تک نہیں لے کر جائیں گے جہاں پہ پاک روح ہماری زندگی میں آ سکے، اس وقت تک پاک روح آپ کو ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لفظ ہے پاک روح، تو اگر پاک ہے تو وہ کس جگہ پہ رکے گا؟ آ کے پاک جگہ پہ۔ تو ہماری زندگی میں سب سے پہلے ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ ممکن ہے صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے، اور ہر روز اس کے قیمتی خون سے دھل کر، اور اس کے خون میں ہم چھپ کر جو ہے ہم اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے گیت گایا تھا، تیرے خون سے دھل کر ہم روح پاک کو پاتے ہیں۔ تو روح پاک کو حاصل کرنے کے لیے، پاک روح کو پانے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے قیمتی خون سے دھلنے کی ضرورت ہے۔ ہر روز ہمیں دھلنے کی ضرورت ہے، تب جو ہے وہ ہم خدا کے پاک روح کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پانی کی اس آبشار یا اوپر سے آنے کی بات جو ہے یہ بائبل جو ہے یہ کہتی ہے۔ اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب، اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پڑھیں جی دوسرے باب کی 33 آیت۔ بس خدا کے دہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے اس ہو۔ نے یہ نازل کیا۔ اب نازل جو ہے یہ اوپر سے کسی چیز کے گرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے یا اوپر سے آنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس نے یہ نازل کیا۔ تو بائبل جو ہے وہ بالکل خاص طور پر اسپیسیفک جو ہے وہ پاک روح کے آسمان سے اترنے کی بات کرتا ہے، آسمان سے آنے کی بات کرتا ہے، اور آسمان سے نازل ہونے کی یہ بات خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 24 باب اور اس کی 49 آیت، لوک چیپٹر 24 ورس 49۔ اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا۔ ہاں جی، خدا یسوع مسیح کی نے یہ ہمت ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو اس کو بھیج دوں گا، اگر میں جاؤں گا تو اس کو بھیجوں گا۔ اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ باپ کا وہ وعدہ کیا ہوگا جی؟ پڑھیں جی، جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا جس ہے کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا۔ میں اس کو تم پر نازل کروں گا۔ یاد رکھیں یہ ہمیشہ بات اوپر سے ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر چاہتے ہیں کہ ہمیں پاک روح ملے گا تو یہ اس دنیا کے اندر نہیں بلکہ یہ باپ کی طرف سے ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، اور یہ آسمان سے آتا ہے جو ہم پا سکتے ہیں۔ اور اس کو بھیجنے والا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بھیجنے والا ہے۔ باپ نے وعدہ کیا ہے لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ وہاں پہ گیا اور اس نے اس کو بھیجا اس کو۔ اس کے بعد دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھیں جی۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، ہمیشہ بائبل جو ہے وہ اس لفظ کی طرف توجہ دیتی ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا۔ اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 15 اور 16 آیت۔ انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ ہاں جی، اس کے بعد پڑھیں اعمال کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 15۔ جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا۔ جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد
अमाल की किताब उसका 19 बाब 19 बाब और उसकी 6 आयत। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुद्दस उन पर नाजिल हुआ। प्रेज़ गॉड। इन तमाम हवाला जात से ये हमें बिल्कुल बात वाज़े तौर पर पता चलती है कि खुदा का पाक रूह जो है ये आसमान की तरफ से है, ये आसमान से है और ये ऊपर से आता है। अब जो कुव्वतें यहां पे इंसानों को काबू कर लेती हैं, कुछ भी रूहें जो हैं वो बदरूहें काबू कर लेती हैं, या ऐसी बदरूहें जिन्हें हम कहते हैं, पाक रूहें नहीं बल्कि बदरूहें जो हैं वो इंसान की जिंदगी में जो है वो असर जो है वो करती हैं। लेकिन पाक रूह जो है ये इस दुनिया से नहीं बल्कि ये आसमान से बाप की तरफ से हमें मिलता है और ये हमारी जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ जो है वो काम करने के लिए है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे